السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس حدیث میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں اسلامی عقیدے سے متعلق حدیثیں۔ آج کے درس میں بہت اہم موضوع ہے اور وہ ہے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے ہم عقیدہ ختم نبوت کو جان لیں، اس کے بعد پھر ہم اس کے دلائل کو سمجھیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، اعتقاد ہے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دوبارہ کوئی قیامت تک نبی رسول نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کائنات کے آخری نبی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے، پورے عالمین کے لیے، انس و جن کے لیے نبی بنایا ہے۔ اب ان کے بعد دوبارہ کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں، جتنے لوگ بھی نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ اپنے دعوے میں جھوٹے لوگ ہوں گے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے دعوے داروں سے بچ کر کے رہیں۔ جیسے کہ ہندوستان میں کئی سارے لوگوں نے اب تک نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے۔ اس میں ایک بڑا نام مرزا غلام احمد قادیانی کا نام آتا ہے، اور اسی طرح سے ابھی فی الحال شکیل بن حنیف نے بھی ایک ابھی اس دور کا پریزنٹ جو چل رہا ہے، اس نے بھی ہندوستان میں کئی علاقوں میں اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جو ایک دم مکار ہے، جھوٹا ہے، عیار ہے۔ اس کے فتنوں سے مسلمان بھائیوں کو بچنا چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ قرآن پر ہمارا اگر ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن سے اپنے ایمان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور لیکن وہ اللہ کا رسول اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ آپ پر سلسلے نبوت ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہے، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی نبیوں کو آدم سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ وار بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، رسول آئے، پیغمبران آئے، سارے اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے قریے اور اپنے اپنے دور کے نبی تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آخری اور خاتم النبیین نبی جس کو بنا کر بھیجا، جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو پورے عالمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور ان کے نبوت کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس سلسلے میں ایک روایت بڑی مشہور ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، 1,24,000 سے زائد کم و بیش، ان تمام نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 مقام، 6 مراتب یا 6 ایسی چیزیں دی ہیں جو ان انبیاء اور رسولوں کو نہیں دی گئی تھی۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو میری فضیلت کے لیے، میری برتری کے لیے بیان کی جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جوامع الکلم بنایا ہے۔ جوامع الکلم مختصر گفتگو اور مفید باتیں،
چھوٹے سے کلمے میں بے شمار باتوں کو، بے شمار مفہوم اور مطلب کو سمجھانے کی صلاحیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا کی، پہلی بات۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، کہ اللہ رب العالمین نے میری مدد فرمائی ہے رعب کے ذریعہ، دبدبے کے ذریعہ، کہ اگر میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر کہیں ہے اور میرے خلاف اگر وہ پلاننگ کر رہا ہے مجھے کچھ نقصان پہنچانے کا، تو میرا رعب و دبدبہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ایسا کر دے گا کہ اس کی کوئی پلاننگ ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے تیسری بات اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمائی وہ یہ احلت لی المغانم، کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا۔ مال غنیمت کے بارے میں مشہور ہے کہ جب سورۃ الانفال نازل ہوئی، سورۃ الانفال کے اندر انشاءاللہ وہ آیت آنے کے بعد میں آپ کو تفصیلی ذکر کروں گا درس قرآن میں، لیکن اس کا خلاصہ تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہاں اس حدیث کے ذریعے سے وہ لفظ سمجھ میں آ جائے کہ مال غنیمت یہ ہوتا تھا کہ جتنے انبیاء آپ سے پہلے گزرے ان کے دور میں جو ظالموں کے خلاف جنگیں ہوتی تھی، ان جنگوں میں جب مسلمانوں کو اللہ رب العالمین انبیاءوں کو فتح یابی سے، کامرانی سے ہمکنار کرتا، جب وہ فتح کا جھنڈا لہراتے تو بہت سارے مال غنیمت انہیں حاصل ہوتی تھی ظالموں کے، تو وہ مال غنیمت کو سارے انبیاء جو ہے اپنے اپنے دور میں ان تمام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے اکٹھا کرتے اور جمع جب کر دیتے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آگ آتی اور پورے مال غنیمت کو جلا کر کے ختم کر کے چلی جاتی تھی، ان کا کوئی حصہ اس میں سے نہیں بنتا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کیا اور غزوے کے اندر جب آپ کو مال غنیمت حاصل ہوئی تو اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کی کئی ساری آیتیں اتاری اور اس کے اصول اور ضابطے اللہ رب العالمین نے بنا دیے اور کہا کہ مال غنیمت کو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے حلال کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کرتے، اس کو پورے غنیمت کے مال کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیتے، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیتے اور بقیہ جو 4 حصہ تمام مجاہدین میں، انصار میں، مہاجرین میں اور مجاہدین میں، اور جو جس کے لائق جیسا ہوتا اللہ کے نبی ان میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اس کو جلایا نہیں جاتا تھا بلکہ وہی چیز اسلام کی دفاع کے لیے کام آ جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 5واں حصہ ملتا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے لاتے، بیت المال میں جمع کرتے، غریب، غربا، مساکین اور وہاں کے تمام جو ضرورت مند لوگ ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعہ سے ان کی مدد کیا کرتے تھے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی چلتا تھا اور آپ کے تمام کنبہ قبیلہ اور پاس پڑوس اور اپنے تمام متعلقین کے اندر بھی جہاں جیسی ضرورت پڑتی تھی وہ مال غنیمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچایا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حلال کیا۔ اور اس کے بعد میں جو چوتھی چیز ہے، چوتھی چیز جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر چوتھی فضیلت جو عطا فرمائی کہ پوری روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سجدہ گاہ بنایا۔ اب میں جہاں چاہوں اللہ رب العالمین کا سجدہ ادا کر سکتا ہوں، اور اسی طرح سے پوری روئے زمین کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پاکی طہارت کا ذریعہ بنایا، یعنی آپ کہیں بھی رہیں آپ وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر وہاں پر پانی میسر نہیں ہے تو اس مٹی سے لے کر کے آپ تیمم کر کے وضو کر سکتے ہیں، اور وضو کے لیے مٹی حلال ہے، آپ کے لیے پاک ہے، اور مسجد اس جگہ پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں جہاں سے آپ نے وضو کیا ہے، جہاں آپ ٹٹیل میدان میں آپ سفر کے دوران یا کسی بھی بہانے وہاں تک پہنچے، تو پوری روئے زمین کو اللہ رب العالمین نے مسجد کے لیے پوری روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے اوپر حلال کیا ہے، پاک کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہتے نماز پڑھ سکتے، اور یہی چیز امت محمدیہ کی خصوصیت میں بھی داخل ہے کہ امت محمدیہ کا فرد دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، وہ کہیں بھی رہے، زمین کے کسی بھی حصے میں ہو، وہ اگر وہاں پر پانی میسر ہے تو پانی لے کر، اگر پانی نہیں ہے تو اس زمین سے مٹی پر ہاتھ مار کر تیمم کر کے اسی مٹی پر نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس مٹی کو پاک کیا ہوا ہے۔ اور جو 5ویں چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے پوری مخلوقات کے لیے، پوری زمین پر رہنے والی مخلوقات کے لیے مجھے رسول اور نبی بنایا ہے۔ اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ، اللہ رب العالمین نے پوری مخلوقات کی طرف مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے نبی کسی ایک گاؤں کے لیے نبی نہیں ہے، پورے عالمین میں جتنے
انس و جن رہتے ہیں، سارے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے میرے نبی کو نبی بنایا ہے۔ اور آخری بات جو اس آج کے درس سے متعلق ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹی فضیلت جو اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے، وہ ختم بی النبیون، کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کا جو سلسلہ تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی تک، مجھ پر اس سلسلے کو بند کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اب آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ روایت جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ روایت صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 1167 کی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان یہی ہونا چاہیے، اگر ہم سچے معنوں میں مسلمان ہیں تو ہمارا عقیدہ اور ایمان یہی ہونا چاہیے کہ میرے نبی کے بعد کوئی دنیا کے اندر نبی نہیں آئے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو اپنے عقیدے کو درست کرنے، اپنے نبی کو آخری نبی خاتم النبیین میں ماننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم مبارک وسلم۔